محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، اسلام کی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے چاہنے والے لگاتار پوچھ رہے ہیں کہ معروف بھائی کیا خبر ہے مفتی صاحب کی؟ مفتی صاحب کی کیا خبر ہے؟ کب ضمانت ہو رہی ہے؟ رہائی ہوئی نہیں ہوئی؟ کوئی بھی ویڈیو پوسٹ کرو تو وہی کمنٹ ہوتی ہیں ساری زیادہ تر۔ کیوں؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے چاہنے والے ابھی انہیں بھولے نہیں ہیں، اور بھولنے والی بات ہی نہیں ہے۔ لگاتار ان کو یاد کر رہے ہیں، لگاتار ان کے تعلق سے خبریں پوچھ رہے ہیں، لیکن یار مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے کیا خبریں دی جائے، کیا آپ لوگوں کو بتایا جائے، کیا آپ تک پہنچایا جائے؟ جو کچھ اگر ہوتا بھی ہے تو وہ ہم پہنچانے کی جب کوشش کرتے ہیں آپ تک، تو اس میں سے کئی ساری کمنٹس ایسی آتی ہیں کہ آپ ویوز بٹور رہے ہیں، ویوز پانے کے لیے آپ دیکھیے میں الگ قسم کا آدمی ہوں، میں لالچ سے کام نہیں کرتا ہوں۔ آپ میری ویڈیو چیک کر سکتے ہو، میں کوئی لالچ سے کام نہیں کرتا ہوں۔ ابھی چیک کریں مفتی سلمان اظہری صاحب کی اپڈیٹ میں نے کب ڈالی تھی۔ آج اس ویڈیو کو میں بنا رہا ہوں اس لیے کہ لگاتار کمنٹس آ رہی ہیں میرے پاس، یہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ۔ میں کسی بھی تعلق سے کوئی ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں، اس میں یہی کمنٹس ہوتی ہیں لگاتار، معروف بھائی مفتی سلمان اظہری صاحب کی کیا خبر ہے؟ بھائی کوئی خبر نہیں ہے، مفتی صاحب جیل میں ہیں۔ سن کر شاید آپ کو برا لگے گا، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ ہم بھی روزانہ دعا کرتے ہیں، اور آپ مجھے امید ہے آپ بھی دعائی کرتے ہیں۔ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا جب تک الیکشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتے ہر جگہ سے، جب تک مجھے نہیں لگتا ضمانت ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب پر جو پاسہ امپوز کیا گیا ہے، پاسہ امپوز ایک ایسی دھارا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا۔ نکلے بھی ہیں لوگ، حالانکہ لوگ نکلے بھی ہیں، اور اس کے لیے دلیل لے کر پہنچے بھی ہائی کورٹ میں، مفتی سلمان اظہری صاحب کے وکیل پہنچے بھی، اور انہوں نے بہت محنتیں بھی کی۔ جج صاحب کے سامنے بہت ساری ان سے بہت ریکویسٹ کی، بہت ساری ایسے دلائل رکھے انہوں نے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب بے گناہ ہیں، لیکن بہت دنوں تک، مہینوں لگاتار جج صاحب سنتے رہے۔ اس کے بعد میں اس کو بھی انہوں نے خارج کر دیا کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا، کوئی خبر نہیں ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب، مفتی صاحب جیل میں ہیں بھائی، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ مجھے نہیں لگتا الیکشن سے پہلے وہ چھوٹ جائیں۔ بس دعا ہی کر سکتے ہیں، مومن کا ہتھیار دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے، اور باقی تو آپ سمجھدار ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ بس دعا کر سکتے ہیں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دعا کریں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، جب تک مفتی صاحب باہر نہیں آئیں گے، تب تک ان کو جیل میں ہی رہنا ہے بھائی۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ لوگ جو بھی یوٹیوبرس جو ویڈیو ڈال رہے ہیں مفتی صاحب کے تعلق سے، اگر ان کی رہائی کی ضمانت کی کوئی خبر ڈال رہے ہیں، کوئی تاریخ دے رہے ہیں، تو وہ سب غلط ہے۔ کوئی ہائی کورٹ سے، کوئی سپریم کورٹ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی تاریخ نہیں ملی ہے اس بار کہ کب چھوٹیں گے یا پھر کب سنوائی ہے۔ کوئی سنوائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مفتی صاحب جیل میں ہے۔ لہٰذا ایک بیان ہے مفتی صاحب کا، مفتی سلمان اظہری صاحب کے چاہنے والوں کے لیے جو لگاتار پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، تو میں ایک بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ بھی دیکھیں، میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں۔ اور خواب کے تعلق سے، خواب کی تعبیر کے تعلق سے، کس طرح سے خواب بندہ دیکھتا ہے تو کیا وہ سچ ہوتا ہے، کیوں دیکھتا ہے، اللہ پاک کیوں دکھاتا ہے خواب، ایک خواب کے تعلق سے چھوٹا سا بیان ہے، میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں اس کو۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شجاع الدین۔ ناظرین، آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے تکمیلی تلبینہ۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں، 9890963757۔ میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ میرے عزیزو، خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا، بے شک سچ ہوتا ہے، بلکہ فرمایا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا ہے۔ لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے باضابطہ،
اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری بالکل ہے. اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو. فرمایا گیا کہ اس سے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے, عالم دین ہے یا عالم باعمل ہے, اس کے پاس تم اپنے خواب بیان کر سکتے ہو. ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا بھی نہیں چاہیے. مومنوں کو یہ کہا گیا ہے. یہاں بیچ میں رک کر کے میں اتنی بات کہہ دوں, یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا جائے وہی چیز نظر آئے. ہر چیز کا کچھ الگ الگ معنی ہوتا ہے. حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں, خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں. آپ سے پوچھا گیا خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو کیا ہے؟ اذان دیتے ہوئے اگر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی, اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. صرف جھٹ سے ایسے ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ اذان دیتے ہوئے دیکھے, ہاں اس کا معنی یہ. پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے. خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھنے والا کیسا ہے, تو دو تعبیریں آتی ہیں اس کی. اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے, نیک آدمی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب وہ حج پر جائے گا. اذان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا, اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اذان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا, پابند صوم و صلاۃ ہے, تو اس کا معنی ہے کہ وہ حج پر جائے گا. اور اگر فاسق و فاجر ہے, بے عمل ہے, اس نے دیکھا اذان دیتے ہوئے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا. زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں. ایک ہی اذان ہے, دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے, چوری میں پکڑا جائے گا. اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قرآن پاک میں یہ دونوں جگہ پر اذان کا لفظ آیا. اسی طرح سے ایک اور بات میں عرض کر دوں. حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں, انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا, بہت بھیانک خواب دیکھا. بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے, عصمت دری کر رہے تھے. وہ ڈر گئی صبح اٹھ کر کے. یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے. زبیدہ خاتون نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور کہا, حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا, ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر کیا, لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب. عیب ہے نا, بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں, لوگ باتیں بنائیں. تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا. وہ گئی خادمہ اور جا کر کے حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضور کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے, عصمت دری کر رہے تھے. تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا, تو کیا کرتی ہے, تو کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں کنیز ہوں, دربار کی کنیز ہوں, خادمہ ہوں. حضرت محمد بن سیرین ہنسنے لگے, کہا تیری حیثیت ہی نہیں, تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتا, تو نے نہیں دیکھا یہ خواب, جھوٹ بول رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے. اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہا بتا صحیح کس نے دیکھا, میں تعبیر بتا دوں. اس خادمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے, یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا. تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے, جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے, عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی, نیک کام کرے گی. اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لیے. سبحان اللہ. ہاں, ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی. حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے, وہاں پانی کا انتظام نہیں, تو اس نے پانی کا انتظام کروایا. اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں, آج بھی ہیں. اور جانتے ہیں اس نہر سے 1200 سال تک حاجی پانی پیا کرتے تھے.
تو ایک امت، بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا. تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا. کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے، کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. اللہ پاک مفتی سلمان اظہری صاحب کی حفاظت فرمائے. پتہ نہیں کب ملیں گے نئے بیان سننے کے لیے حضرت کے، کب آئیں گے چھوٹ کر کے حضرت، اور کیا کیا بیان کریں گے، کیا ہوا ان کے ساتھ میں اتنے دن تک رہے، کیا نہیں ہوا. آزمائش ہے مفتی صاحب کے لیے، آزمائش ہے. ہم لوگ فکر مند ہیں، اللہ پاک جانتا ہے کیا بہتری ہے اس میں. ہم فکر مند ہیں، مفتی صاحب کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں ہم، لیکن اللہ پاک ہی جانتا بہتری کیا بہتری ہے اس میں. مفتی صاحب اندر ہے، کیا پتہ اندر کوئی تبلیغ کر رہے ہوں، کتنے قیدیوں کو ہدایت مل گئی ہو ان کے ذریعے سے. ہم ویڈیو میں دیکھ کر ان کے اتنے بڑے فین ہیں، اور جو ان کے ساتھ میں ہوں گے جیل کے اندر، وہ کتنی محبت رکھتے ہوں گے ان سے. تو کچھ نہ کچھ تو بہتری ہے جو وہ جیل کے اندر ہیں. ایسا تو نہیں ہے جس طرح یوسف علیہ السلام نے زندان کے اندر 12 سال تک جو زندان میں رہے، یوسف علیہ السلام نے جانے کتنے کافروں کو مسلمان کر دیا تھا. ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کوئی نہ کچھ بہتری ہے، اسی طرح سے کچھ نہ کچھ بہتری ہو. جو مفتی صاحب جیل میں ہیں تو کیا پتہ کیا معاملہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی سلمان اظہری صاحب کی حفاظت فرمائے. مفتی صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں، اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بیجا مقدمہ بازیوں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سب کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و قاری محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے. جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. دعاؤں کو آقا کے صدقے میں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.